الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ گزشتہ حور عین کے حسن کے متعلق اور حور عین کس چیز سے بنی ہے اس کے متعلق بات آئی تھی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے طبرانی معجم کبیر کے حوالے سے بات نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الحور العین من الزعفران، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہے۔ لہذا اب یہ حور عین کے حسن کے متعلق جنتیوں کو یہ حور عین ملے گی، ان کی طرف سے استقبال ہوگا، یہ لوگ نغمہ سرائی کریں گی۔ دنیا میں تو گانا اور سننا ممنوع ہے، یہ
غیر محرم کی آواز سننا، بانسری اور ڈھول اور باجا اور آج کل کے اعتبار سے ڈی جے اور اس کے اوپر میوزک، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور یہ ممنوع ہے، کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر محرم عورتوں کی آواز سننا بھی ناجائز ہے، چاہے وہ نظمیں پڑھیں، نعت پڑھیں، حمدیہ کلمات اور ترانے پڑھیں، لیکن غیر محرم عورتیں ہیں تو اس صورت میں ان کا سننا جائز نہیں ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ لیکن جنت میں یہ عورتیں نغمہ سرائی کرے گی، حور عین، ان کا اجتماع ہوگا، جلسہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی جامع میں نقل فرمایا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حور عین کا اجتماع ہوگا، ان کا جلسہ ہوگا، اور وہ اس اجتماع میں اور جلسہ گاہ میں ایسی آواز، بلند آواز سے اشعار پڑھیں گی کہ ایسی آواز کبھی بھی مخلوقات نے سنی نہیں ہوگی۔ سریلی آواز، بہترین آواز جو کان کو بھی مسرور کر دے، دل و دماغ کو بھی مسرور کر دے، اور یہ اشعار پڑھتی ہوگی، یقولن نحن الخالدات فلا نبید ونحن النعیمات فلا نبأس ونحن الراضیات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له، کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر کبھی فنائیت طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ جنت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں فنا نہیں ہوگی، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے اوپر بھی فنائیت طاری نہ ہوگی، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس لیے نحن الخالدات فلا نبید، اور ہم ہمیشہ عیش میں، ناز و نعمت میں، تنعم میں، زیب و زینت میں رہنے والی ہیں، کبھی ہم پر غم کا، کبھی ہم پر فقر کا کوئی حال طاری نہیں ہوگا، فلا نبأس، اور ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ طوبى لمن كان لنا وكنا له، بڑی ہی خوشی ہے، بڑی ہی مبارکباد ہیں وہ ذات لمن کان لنا، جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ جب یہ روایت میں پڑھاتا تھا تو میں اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ آج کل شادیاں ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو بیڈ روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، اس میں اس کو عجیب شوشا سے، اس کو زیب و زینت سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اور سب فضول باتیں ہوتی ہیں، اسراف ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا کہ یہ اشعار عمدگی کے ساتھ لکھ کر کے، ترجمہ کر کے اس کو چپکانا چاہیے، تاکہ مرد کو بھی اس کا احساس ہو اور آنے والی عورت کو بھی، دلہن کو بھی اس کا احساس ہو کہ یہ حور عین اس طریقے سے گانا گائے گی، جنت کا تذکرہ ہو۔ نحن الراضیات فلا نسخط،
دنیا کی عورتوں پر فنائیت طاری ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی ٹپ ٹاپ ہوں، پریرو ہوں، مالدار ہوں، لیکن آخر ایک دن موت آنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باری تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ غم کے آثار، حزن کے آثار اور ڈھیلے پن کے آثار جو زیب و زینت کے اور آراستگی اور پیراستگی اور ناز و نخرے کے خلاف ہیں، ان احوال کا دنیا کی عورتوں پر اور دنیا کی مخلوق پر آنا لازمی ہے۔ چاہے پھر دنیا میں جنت بنا کر کے جنت کی ساری نعمتیں وہ اپنے زعم کے اعتبار سے اور اپنے تصور کے اعتبار سے سمجھے کہ ہمارے تو محل میں ہیلی پیڈ بھی ہے اور ہمارے محل میں تو یہ بھی ہے نا، یہ بھی ہے نا، ہم اتنی مہنگی شراب پینے والیاں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ساری زینت ختم ہو جائے گی، چہرے پر جھرجھری آ جائے گی، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، محتاجگی آ جائے گی، جوانی کا زیب و زینت اختیار کرنے کا، سارے نخرے اختیار کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ہمیشہ کوئی راضی رہتا نہیں، کبھی ناراضگی بھی طاری ہوتی ہے، غصہ بھی طاری ہوتا ہے۔ یہاں ہمیشہ راضی، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُ، کبھی بھی ناراضگی نہیں، منہ چڑھانا بھی نہیں، منہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کچھ بات کہو تو منہ چڑھ جاتا ہے، مرد کا بھی چڑھتا ہے، نہ عورتوں کا بھی چڑھتا ہے، اور عورتوں کا جلدی چڑھتا ہے۔ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حور عین یہ ترانہ کہیں گی تو چونکہ جنتی کے پاس جنت میں جہاں حور عین ہوں گی وہاں دنیا کی مومن عورتیں بھی ہوں گی، دنیا کی عورتیں بھی جنتیوں کے پاس ہوگی اور وہ سردارن ہوں گی۔ آگے بھی آ رہا ہے ان دنیا کی عورتوں کے بارے میں۔ تو حور عین کے اس ترانے کا دنیا کی عورتیں، مومن عورتیں، جنتی عورتیں جو حور عین کی اور جنتی عورتوں کی سردارن ہوگی، اس ترانے کا جواب دے گی، نحن المصلیات وما صلیتن ونحن الصائمات وما صمتن۔ ہاں تم نے کبھی نماز کی مشقت نہیں اٹھائی، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، مشقتیں اٹھائیے، پیشانیاں زمین کے اوپر رگڑی ہے، گھٹنے بھی زمین پر ٹیکے ہیں، ناک بھی زمین پر ٹیکی ہے، اور ساری اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کبھی تمہیں اس نماز کا مزہ نہیں آ رہا ہے؟ نماز میں جسے مزہ آ جائے وہ واقعتاً اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں براہ راست کرنے کا وقت یہ نماز ہے۔ رب سے تقرب کا ذریعہ انتہائی درجے کا نماز ہے۔ وَنَحْنُ الصَّائِمَاتِ، ہم روزہ کی مشقتیں، دن میں اللہ کی حکم کی نسبت پر بھوکی رہی ہے، پیاسی رہی ہے، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا ہے۔ وما صمتن، تمہیں روزہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا لطف کیا ہے، اس میں کیا صعوبتیں ہیں، تمہیں کیا اس کا احساس؟ ونحن المتوضیات وما توضعتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن، ہم نے وضو کی ہے، کبھی تم نے وضو نہیں کی ہے،
اور اسی وضو کی بنیاد پر آج ہمارا حسن تمہارے حسن سے بڑھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مفہوم اور خلاصہ فی الوقت الفاظ ذہن میں نہیں ہے، کہ کل قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار وضو سے ان کے چہرے اور ہاتھ روشن اور چمکدار ہوں گے، جس کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا۔ غرم محجلین بآثار الوضو، کامل وضو، ٹھنڈیوں میں وضو کرنا درجات کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ مسجد کی طرف کثرت سے جانا یہ درجات کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ طبیعت نہ چاہے اس وقت کامل اسباغ وضو علی المکارہ، طبیعت نہ چاہے، ٹھنڈی ہے اور مشقت ہے، لیکن وضو کو کامل اور مکمل کرنا، تو ہم نے وضو کیے، تمہیں وضو کا احساس کہاں؟ وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتِ، ہم صدقہ کرنے والیاں ہیں، تمہیں صدقہ کا احساس کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ یہ دنیا کی عورتیں حور عین پر غالب آ جائیں گی۔ یہ حور عین حضرت حبان ابن ابی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوگی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائی جائے گی۔ حور عین نے اعمال نہیں کیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرت کی بنیاد پر، اپنے امر کن کی بنیاد پر انہیں پیدا فرمایا ہے اور انہیں خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ سارا کچھ ان کو اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا ہے۔ درجہ میں بھی فضیلت ہوگی، حسن میں بھی فضیلت ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الآدمیات افضل من الحور العین ب70,000 ضعف، دنیاوی عورتیں حور عین سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حور عین کے حسن کے بارے میں گزشتہ بات آ چکی ہے، یہ دنیاوی عورتیں 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ لیکن عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم میں دیگر کتب مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت، تم استغفار بھی کثرت سے کرو اور صدقہ بھی کثرت سے کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تمہاری زیادہ مقدار جہنم میں دیکھی ہے۔ ایک کوئی عورت ہوگی جو بولنا اچھی جانتی ہوگی، چنچل ہوگی، ہوشیار ہوگی، بولنے میں ماہر ہوگی، فقالت امرأۃ منہن جزیلۃ، ان عورتوں میں سے ایک عورت جو اچھا بولنا جانتی تھی، ہاں بڑوں کے سامنے سلیقے سے بولنا، بڑوں کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بولنا، ان کے احترام کو، وقار کو، ان کی عظمت کو، ان کی محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اپنے بڑوں سے کس طرح بولا جائے، شوہر کے سامنے کس طرح بولا جائے، باپ کے سامنے کس طرح بولا جائے، استاذ کے سامنے کس طرح بات کی جائے، استاد سے، شیخ سے کس طرح بات کی جائے، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا نہیں۔
وما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا بات ہے کہ آپ نے اے اللہ کے رسول ہم کو جہنم میں زیادہ دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبانیں قینچیوں سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے لعن طعن میں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، عورتوں کی زبان پر لعنت کے کلمات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپنے کو کوسنا، بچوں کو کوسنا، کسی کو بھی۔ ہمارے یہاں گجراتی میں مثل مشہور ہے، ہماری والدہ محترمہ بھی اکثر ہم کو سناتی تھی، جا بھیگا تھا چار چوٹلا، گھر نہ بھاگے اوٹلا۔ تو یہ ان کی زبانیں بڑی بے قابو ہوتی۔ ہاں اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو نہ بولنے میں ماہر ہے، خاموشی کو اپنا زیور بنائے ہوئے ہیں، ایسی بھی ہیں واقعتاً، اور انہی سے گھر جنت بنے ہوئے ہیں۔ بولنے کو کمال سمجھنا، جو آیا جس کے سامنے آیا، جس طرح چاہا، جس حال میں چاہا، اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر ابھی موقع نہیں ہے، لعنت کی بڑی مذمتیں وارد ہوئی، کوسنا، لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا عورتوں میں زیادہ ہے، اور شوہروں کی ناشکری ان کے اندر زیادہ ہے۔ جہاں تھوڑا بھی کادن منہ چڑھا دے، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُ، یہ حور عین کہے گی، لیکن دنیا میں جہاں کچھ پوری زندگی اچھائی کے ساتھ رہے، احسان کا معاملہ کرے، خوشگوار ازدواجی زندگی، لیکن کبھی کسی موقع سے کچھ سخت سست کہا ہو یا تیور بدل کر بات کی ہو تو فوراً سارے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے کہ تمہارے وہاں کے کا دیکھا، دو ٹھکڑے نے دو ٹکڑے، دو چیتھڑے۔ یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے۔ لیکن امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابتدائے جنت میں داخلے کے وقت عورتوں کی مقدار جنت میں کم ہوگی، جہنم میں زیادہ ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور بیٹوں کی، حفاظ کی، علماء کی، قراء کی، شہداء کی، صالحین کی سفارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کی بنیاد پر جب ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو پھر جنت میں عورتوں کی کثرت ہوگی، اس لیے کہ ہر جنتی کو دنیا کی 2 بیویاں ملے گی اور حور عین کی تعداد کا تو شمار ہے ہی نہیں۔ حور عین کتنی ملے گی اور جنتی کو جنتی کتنے، اور جنت میں دنیا کی عورتیں کتنے ملے گی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنى اہل الجنت الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء، کہ جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، جیسے اس سے پہلے بھی آیا کہ جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اس کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ دنیا والی عورتوں میں سے 2 بیویاں ہوگی اور حور عین میں سے 70 بیویاں ہوگی۔ تو پھر جو مقربین میں ہوں گے، جو اصحاب الیمین میں ہوں گے، ان کے پاس حور عین کی تعداد کتنی ہوں گی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ حور عین کی تعداد کتنی ہوگی۔ مزید بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور احسان سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت کی سیئات، خطا اور لغزشات سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر ستاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے۔ دشمنوں کی تدبیروں کو اپنی قدرت قاہرہ سے، ان کے منصوبوں کو، عزائم کو، ان کے پلان کو، ان کے تصورات اور خیالات کو اللہ تبارک تعالیٰ مکروں کو مغلوب فرما دے، ختم فرما دے، جاری ہونے سے پہلے ہی ختم فرما دے، اور مسلمانوں کی آنکھیں اپنے فضل سے ٹھنڈی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور امت کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کے حق میں، ہماری ساری قیامت تک کی نسلوں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔